بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کے معنی ہیں ملے ہوئے حروف۔ جیسے مفردات کی تختی میں ہم نے مفردات کے معنی الگ الگ حروف اور مرکبات کے معنی ملے ہوئے حروف۔ اور اس تختی کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ حروف کی پہچان، کہ حروف الگ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے اور ملا کے لکھیں گے تو کس طریقے سے لکھیں گے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حروف کی مشق، جس طرح ہم نے مفردات کی تختی میں حروف کی مشق کی تھی اسی طریقے سے یہاں پر بھی حروف کی مشق کریں گے۔ تو یہ تختی نمبر 2 مرکبات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس کے بارے میں جو بھی بنیادی ضروری معلومات ہے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف، لام، الف۔ اب دیکھیں یہاں بھی لام الف ہے، یہاں بھی لام الف ہے، بس الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے کہ یوں بھی لکھا جاتا ہے، یوں بھی لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے، جیسے مفردات میں ہم حروف کو پڑھتے تھے 3 الف کی مقدار کھینچنا کسی حرف کو، 1 الف کے برابر کھینچنا، تو اسی طریقے پر ادائیگی بھی اسی کے مطابق یہاں ہوگی۔ اگر پڑھیں گے تو یہاں بھی اسی کے مطابق پڑھیں گے۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، تا، کاف، الف، کاف، لام، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین، یا، سین، نون، صاد، تا، ضاد، ثا، طا، ثا، جیم، تا، حا، نون، خا، یا، حا، با، با، جیم، یا، میم، با، میم، نون، میم، تا، میم، ثا، میم، با، یا، 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 نون، یا، تا، یا، ثا، یا، نون، با، لام، با، نون، لام، تا، نون، لام، یا، تا، لام،
या सा लाम, नून बानून, बानून नून, ताया नून, या सा नून, बासा नून, जीम, हा, खौ, हासा, खौबा, जीम ता, ताहाता, या जीम बा, बाखौता, ता, हा, बाता, या हा, ताता, नून हा, या बा, अलिफ, मीम, दाल, दाल, जीम दाल, खौ दाल, रा, जा, रा, जीम रा, खौजा, या रा, ताजा, सीन, शीन, सीन लाम, शीन लाम, صاد ضاد طا ظا عين غين عين جيم غين حاء با عين يا غين با عين دال تا غين دال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را या फारा या फा मीम मीम हमज़ा हमज़ा अलिफ हमज़ा वाव हमज़ा या सीन हमज़ा लाम तम्मत बिल खैर। ये मुरक्कबात की तख्ती मैंने आपके सामने पढ़ी। अब देखें बार बार इसमें एक तो मुकर्रर हुरूफ आ रहे थे, डबल हुरूफ, जैसे रा, इसी तरीक़े से मीम मीम, तो वो लिखने की अलग अलग शक्लें हैं, हुरूफ की पहचान करवा रहे कि मीम यूँ भी लिखा जाता है, यूँ भी लिखा जाता है, रा यूँ भी लिखी जाती है, यूँ भी लिखी जाती है। तो इसी तरीक़े से ये हुरूफ की एक तो पहचान बहुत ज़रूरी है, पहचान भी और फिर अदायगी भी कि उनको अदा किस तरीक़े से करना है। तो इस तख्ती का बुनियादी मकसद यही है कि हुरूफ की पहचान भी हो जाए अच्छी तरीक़े से और हुरूफ की मश्क भी हो जाए। इसलिए तख्ती के इख्तिताम पर क्या कहा, तम्मत बिल खैर। तम्मत बिल खैर के माने कि मुकम्मल हो गया खैरियत के साथ। वजह यह है कि देखें अरबी ज़ुबान की बुनियाद हो, कुरान करीम की बुनियाद हो, ये हुरूफ है। हुरूफ की पहचान भी और हुरूफ की अदायगी भी, ये कुरान करीम और अरबी ज़ुबान की बुनियाद है। जब तक हुरूफ की सही पहचान न हो, जब तक हुरूफ की सही अदायगी न हो, तो कुरान भी ठीक नहीं हो सकता,
عربی زبان کے ساتھ بھی اچھی مناسبت نہیں ہو سکتی، ظاہر بات ہے کلمہ بھی عربی میں ہے، نماز بھی عربی میں ہے، تو یہ بنیاد ہے، چاہے بچوں کے لیے ہے، چاہے جو بھی مسلمان ہے قرآن کریم کو بہتر یا کوئی بھی عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ان حروف کو پہچانے بھی اور ان حروف کی ادائیگی بھی درست رکھ کے، یہ بالکل بنیاد ہے تجوید کی۔ اگر یہ حروف ٹھیک نہیں ہوئے تو کبھی بھی ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جتنی توجہ دی جائے اس کے اوپر وہ کم ہے۔ یہ الحمدللہ مرکبات کی تختیم مکمل ہو گئی۔